پاکستان میں یہ شاید کہیں ایسے نہیں ہوا ہو کہ 50 دن پورا کا پورا انٹرنیٹ بند پڑا ہوا ہو، سڑکیں بند پڑے ہوئے ہو، احتجاج جاری ہو اور اس مسئلہ کا کوئی حل بھی نہ نکلے۔ میں نے شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ہم سب نے یہ موقف لیا کہ جو بھی مشکلات ہوں گے ان کا حل بات چیت سے ہو سکتا ہے، ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے، ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن کے تھرو ہو سکتا ہے۔ مگر جو موجودہ حالات، جہاں ایک طرف میرے پولیس، میرے افواج شہید ہو رہے ہیں تو دوسری طرف کشمیریوں کا خون بہہ رہے ہو، اس میں ہر کشمیری بھی دکھا ہے اور ہر پاکستانی بھی پریشان ہے۔ ان حالات میں آزاد کشمیر اسمبلی نے اب یہ بلاول بھٹو کا رائے نہیں رہا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف موقف نہیں رہا، اب آزاد کشمیر اسمبلی بھی یہ قرارداد نہ صرف پیش ہوا ہے مگر پاس ہوا کہ سچ کمیشن بنایا جائے۔ وہ سچ کمیشن جب تک اپنا کام مکمل نہ کرے تب تک احتجاج کرنے والے بھی احتجاج بند کرے اور کارروائی کرنے والے بھی اپنا کارروائی بند کرے۔ اور اگر یہ سچ کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ کسی نے جرم کیا، کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تو ان کے خلاف ضرور کارروائی۔ اور اگر ہمارا سچ کمیشن یہ طے کرتا ہے کہ کوئی فرد بے گناہ کے اوپر غلط الزام لگا ہے تو موقع ملے کہ وہ غلط الزام بھی مٹ جائے۔ میرے سامنے حل تو یہی ہے، راستہ تو یہی ہے، اور ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں باقی تمام سٹیک ہولڈرز سے کہ عوام کا رائے پہ، اسمبلی کے رائے پہ چلے، آزاد کشمیر میں امن قائم کیا جائے تاکہ عام آدمی کا زندگی ایک بار پھر معمول سے ہو۔ اس امتحان میں، اس مشکل میں ساتھ ساتھ حل یہ بھی تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروایا جائے، اور وہ صاف اور شفاف الیکشنز کے ذریعے ایک پارلیمان کا انتخاب ہو جس کا پورا کشمیر کا اعتماد ہو، مینڈیٹ ہو، اور وہ کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کرے۔ نہ یہ لوگ سچ کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ صاف و شفاف الیکشنز کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ کشمیر کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 6 مرحلوں میں الیکشنز کیا جائے؟ 6 مرحلوں میں الیکشنز کیا جائے۔ اگر کشمیر ایک ہے تو الیکشن بھی ایک دن پہ ہونا چاہیے تھا۔ مرحلے میں الیکشنز کروایا جائیں گے، مرحلے میں، تاکہ امن قائم ہو، الیکشنز میں امن ہو، الیکشنز پرامن رہیں، الیکشن صاف و شفاف ہو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا مرحلہ میں صاف و شفاف الیکشنز ہوئے ہیں؟ کون سا مرحلہ میں پرامن الیکشنز ہوئے ہیں؟ یہ اصل میں مرحلہ وائز الیکشنز کروائیں گے، اس لیے وہ دھاندلی کروانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ 10 سیٹیں تو جیب میں پہلے سے ڈال دیے تھے، مگر یہ جو شیر ہے نا، شیر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ شیر ہے،
یہ طاقت کے بھوکے ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں. انہوں نے وہ 10 سیٹیں اپنے جیب میں، تو پھر میرپور پہ ڈاکہ مارا، مظفر آباد پہ ڈاکہ مارا. اب وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پونچھ کی طرف دیکھ رہے ہیں، باغ کی طرف دیکھ رہے ہیں. 10 اگست کو ان کو پتا جائے گا کہ پونچھ میں رہنے والے، باغ میں رہنے والے، شیر کے شکار کرنے والے ہیں. ان کا یہ غلط فہمی ہے، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں ان کا حکومت بننا والا ہے. انتظار کرے، پونچھ کا الیکشنز باقی ہے، بھاگ کا الیکشن باقی ہے، حویلی کا الیکشن باقی ہے، پلندری کا الیکشن باقی ہے. اب تو آدھا الیکشن رہتا ہے، 11 سیٹیں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا. یہ تو ان کا غلط فہمی ہے، ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے. اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے. الٹی گنتی تو شروع ہو چکی ہے. تو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں وزیر اعظم پاکستان پہ ان کے نیت پہ کچھ شک کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان ایک اچھا آدمی ہے، نیت اس کا صاف ہے، لیکن کرے کیا؟ ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کی نیت تو صاف نہیں ہے. یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ انہوں کے اپنے لوگوں نے شروع کیا. نون لیگ کا لڑائی اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لڑائی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا لڑائی تو یہ الیکشن میں ہوگا. الیکشنز میں تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل لڑائی کچھ اور ہے. اصل لڑائی کچھ وہ لڑائی نہیں جو چلتا رہتا ہے. میں کوئی اور لڑائی کا بات کر رہا ہوں، جو اس کی وجہ سے وزیر اعظم کا نیت تو اچھا، وزیر اعظم کا کوشش بھی اچھا، لیکن کسی وجہ سے نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کے ہر کوشش کو ناکام کرواتا ہے. نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اپوزیشن سے تو کیا، اپنا اتحادیوں سے بھی لڑوانا چاہتے ہیں. اب دھاندلی ویسے ہر الیکشن میں ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اتنا دھاندلی کرتے جو میں برداشت کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوا کہ میں آپ کا اتحادی ہوں، میں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور مجھ سے جاوید پٹھانوی کا سیٹ چوری کرنے کے لیے میرے کارکن کو شہید کیا جائے، لطیف اکبر کا سیٹ چوری کرنے کے لیے میرے کارکن کو شہید کیا جائے، میرا ایم این اے صلاح الدین جنیجو کو ہاتھ میں گولی لگے، آپ کے ٹریجری بینچز میں بیٹھا ہو، اور میرے امیدوار کو، میرے منتخب قومی اسمبلی کو مظفر آباد میں گولی لگے، آزاد کشمیر کا صدر کو اس پہ حملہ ہو.
یہ تو کوئی اتحاد نہیں، یہ تو لڑائی ہے. مقصد کیوں، مسئلہ کیا؟ وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں. کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں، وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں. اصل لڑائی نا، اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو